آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دا ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ 7 دنوں میں 3 پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور ان تینوں واقعات کے اندر ایک آپ کو مماثلت نظر آتی ہے کہ جو اپیرنٹلی لگتا ہے کہ ہدف یا تو پاکستان کے اندر جو چائنیز مفادات ہیں یا چائنیز انجینئر ہیں۔ پہلا حملہ ہم نے دیکھا کہ جو گوادر پورٹ اتھارٹی کمپلیکس ہے جہاں پر تمام اہم جو حکومتی آفیسز ہیں وہ موجود تھے، اس حملے کو ناکام بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تربت میں جو پاکستان نیوی کا دوسرا بڑا ایئر بیس ہے اس پہ دہشت گردوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی لیکن اس کو بھی ناکام بنایا گیا۔ لیکن جو 26 مارچ کو پھر جو واقعہ پیش آیا بشام میں جہاں پر انفارچونیٹلی 6 افراد اس میں ہلاک ہوئے، 5 جو ہیں وہ چینی انجینئرز تھے۔ اور جو شہباز پاکستانی حکام بھی ہیں، اس کے بعد جو اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا اسلام آباد کے اندر، تو اس میں کلیئرلی اس کو لنک کیا گیا کہ کیسے ایک کوشش ہو رہی ہے کہ جو پاکستان اور چین کے مفادات ہیں، خاص کر کے جو سی پیک ہے، اس کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک بے شک ہم الزام obviously چین کے بھی بہت سے رائیولز ہیں، وہ کوشش کریں گے انڈرمائن کرنے کی، لیکن کچھ ہماری اپنی بھی کوتاہیاں ہیں، شاید ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کامران کچھ نہیں، ہماری زیادہ تر کوتاہیاں ہماری اپنی ہیں۔ پاکستان کے جو اس وقت اوور آل سیکیورٹی کے اور فارن پالیسی کے حالات ہیں، آپ اس طرح کے جو اٹیکس ہیں ان کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور ہمیشہ گورنمنٹ ایکسپیکٹ کرتی رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم کوئی ایک اسٹیٹ آف پیس میں ہے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ہمارا دشمن ملک نہیں ہے۔ ان سارے خطرات سے نمٹنے کے لیے جب چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور بنا تھا تو آرمی کی 2 اسپیشل ڈویژنز نئی بنائی گئی تھی، سیکورٹی ڈویژن نارتھ اور ایک اسپیشل سیکورٹی ڈویژن ساؤتھ۔ مجھے یاد پڑتا ہے 100 ارب روپے سے زیادہ سے اس کی کاسٹ تھی اور سالانہ کوئی 20 ارب روپے سے زیادہ ابھی بھی ان کو دیا جا رہا ہے نارتھ اور ساؤتھ کو، اور اس کے علاوہ کوئی انٹرنل ایک سیکورٹی ڈیوٹی الاؤنس بھی ملٹری لیتی ہے اس مد میں۔ تو یہ پیسہ سارا خرچ ہو رہا ہے اور اس کے باوجود جو سیکیورٹی ہے وہ بالکل بھی اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے ہونی چاہیے۔ اور ہم اپنے پروگرام میں یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، اب چائنیز بہت زیادہ کنسرن ہے اپنے جو سٹیزنز ہیں ان کی لائف کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکن کو پاکستان میں مرتا ہے تو اس کی آپ کو پرواہ ہوتی ہے، چائنیز مر جائے تو آپ کو اس کی پرواہ نہیں۔ چین کے ری ایکشن کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن تھوڑا سا یہ واقعہ ہوا کیسے اور کیا واقعی کوئی سیکیورٹی لیپس ہے، اس میں کوئی انٹیلیجنس فیلئر ہے، تو اس کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ 2 کے تحقیقات کا تو آغاز کر دیا گیا ہے، گورنمنٹ نے GIT بنانے کا بھی اعلان کیا ہے، اور جو ابھی تک فوٹیج جو سامنے آئی ہے، جو یہ کنوائے میں جا رہے تھے جو چائنیز ورکرز اور انجینئرز، اور اگر وہ فوٹیج بھی اگر آپ دیکھیں تو کلیئرلی لگ رہا ہے کہ شاید ہم کیونکہ سیکیورٹی ایکسپرٹس تو نہیں ہیں لیکن جو کامن سینس یہاں پر بتا رہی ہے کہ اس طریقے کے ارینجمنٹ نہیں تھے۔ مثلاً کلیئرلی جو اس قافلے کو لیڈ کر رہی تھی سیکیورٹی کی گاڑی، لگتا ہے کہ وہ بہت آگے تھی، شاید بہت جلدی میں تھی۔ پھر جو یہ واقعہ پیش آیا تو ایک روڈ کے اوپر گاڑی سسپیشس کھڑی ہوئی ہے اور جیسے ہی وہ بس قریب جاتی ہے تو اس کو وہ دھماکے سے ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ اتنا زیادہ ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ بس کھائی میں جا کے گری، اور اس کے نتیجے میں فوری طور پر ہی جو 5 چائنیز انجینئر تھے وہ موقع پر ہلاک ہوئے اور ایک جو ان کا پاکستانی ڈرائیور ہے وہ بھی جہاں بھاگ ہوا۔ تو شہباز اگر فوٹیج کو بھی دیکھیں تو کلیئرلی جس طرح کے سیکیورٹی ارینجمنٹ ہونے چاہیے تھے، the لیول آف جو سیکیورٹی تھریٹ ہے چائنیز انٹرسٹ کو پاکستان کے اندر، اس کے مطابق نہیں تھا۔ اور یہ اس ایریا میں پہلا واقعہ نہیں ہے کیونکہ جولائی 2021 میں اگین سیم یہ چائنیز کمپنی تھی جو دھاسو ہائیڈرو الیکٹرک پاور پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے کوہستان کے علاقے میں، اس وقت یہ واقعہ پیش آیا، 13 لوگ اس میں ہلاک ہوئے، 9 چینی انجینئرز تھے۔ کیونکہ وہ منصوبہ اس وقت ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا، سی پیک کا حصہ نہیں تھا اور سی پیک کی سیکیورٹی بہتر تھی، جو باقی چینی منصوبے تھے اس پہ سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں تھی۔ لیکن اس واقعے کے بعد پاکستان نے گارنٹیز دیں، ایشورنسز دیں، ہم نے ری وزٹ کیا جو باقاعدہ جو سارا سیکیورٹی ارینجمنٹ تھا اور تمام جو سیکیورٹی تھریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ارینجمنٹس کیے، اور ان نئے پروٹوکولز کے باوجود یہ واقعہ اور اس کا ریپیٹ ہونا، یہ یقینی طور پر آئی تھنک آئی ایم شیور کہ بہت سی چیزیں جو پبلک نہیں ہوتی، انٹرنلی اس کے اوپر بھی کوشچننگ ہو رہی ہوگی کہ جن کی ذمہ داری تھی کہ یہ اس کو کیوں نہیں انشور کیا گیا۔ ایک تو آپریشنل جو ڈیٹیلز تھیں، پھر دوسرا آئی تھنک جو ان کی موومنٹ ہوتی ہے یہ بھی آپ سیکرٹ رکھتے ہیں، تو یہ کیسے پتا تھا کہ ان چائنیز کی جو موومنٹ ہو رہی ہے اور پھر سڑک کے اوپر اس طرح سے گاڑی کھڑی ہوئی اور وہ بھی بارود سے بھری گاڑی
کہیں نہ کہیں تو کوئی کسی کو لا کے کسی نے لائی ہوگی نا, تو کوئی پکٹس ہوں گی, کوئی چیک پوسٹ ہوں گی, کیا کسی نے وہاں پہ چیک نہیں کیا؟ تو یہ تمام سوالات آئی تھنک اس کا جواب جو ہے ہماری اتھارٹیز کو آئی ایم شیور کہ دینا پڑے گا, اور چائنیز آئی ایم شیور کہ وہ بڑا کلیئرلی وہ چاہتے ہیں. وہ ان کی اسٹیٹمنٹ سے بھی آپ کو ان کا ریفلیکٹ ہوتی ہے چیز. اس وقت جب یہ واقعہ ہوا تھا تو ہم نے پاکستان نے نہ صرف وہ سیکورٹی کو بیف اپ کرنے کا وعدہ کیا تھا, بلکہ ہم نے کمپنسیشن بھی پے کی تھی چائنیز کو, اور جب تک ان کو کمپنسیشن چائنیز ریٹ سے بھی بہتر ہم نے ریٹس پے کیے تھے ان کو کنونس کرنے کے لیے, اور کام انہوں نے روک دیا تھا. کامران ایک دفعہ پھر رک چکا ہے. لیکن اب کیسی سیکورٹی ہونی چاہیے تھی؟ یہ تو 2021 کا واقعہ تھا نا. اکتوبر 2022 میں جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی JCC جو ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے CPEC کی, اس کا اجلاس ہوا, اور اس کے جو منٹس آئے وہ 10 ماہ کے وقفے کے بعد ہوئے تھے. اور سیکورٹی کا جو کامران اس میں ایک میں نے آج وہ نکالے ہیں پرانے منٹس کہ دیکھیں انہوں نے کیا کرنا تھا, اور جو ویڈیو ناظرین آپ نے دیکھی ہوگی اسکرین کے اوپر, اس میں کیا وہ یہ سیکورٹی اویلیبل ہے یا نہیں یہ آپ دیکھ لیجئے. یہ سیکورٹی کا چیپٹر ہے, JCC کے منٹس ہیں. اس کے اندر سیکورٹی کس قسم کی ہونی چاہیے؟ ایک تو پاکستان نے انفارم کیا چائنیز اتھارٹیز کو کہ ہمیں ایڈوانس اکوپمنٹ چاہیے, اور ہم نے یہ لسٹ بھی دے دی ہے, تو ہم ان کی سیکورٹی کو بیف اپ کریں گے. بٹ مور امپورٹنٹلی جس چیز کو یہاں پہ بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اٹ ہیز بین ڈیسائیڈڈ دیٹ بلٹ پروف وہیکلز شیل بی یوزڈ. لفظ استعمال ہوا یہاں پہ شیل بی یوزڈ فار آل آؤٹ ڈور موومنٹس of the Chinese employed on projects. اب یہاں پہ ناظرین CPEC یا نان CPEC کی بات نہیں ہو رہی, تمام چائنیز سٹیزنز جب وہ باہر نکلیں گے تو بلٹ پروف گاڑی وہ استعمال کریں گے. کیا جو گاڑی اس دن چائنیز نیشنلز کو لے کے جا رہی تھی وہ بلٹ پروف تھی؟ اگر نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی؟ اگر تھی تو پھر اتنا بڑا ڈیمیج کیسے ہو گیا؟ اور اس کے ساتھ ہی اور بھی انہوں نے جو سیکورٹی کی ڈیٹیلز تھی اس کے اوپر بھی ایگری کیا تھا. اور ایک اور بات جو طے پائی تھی ناظرین پاکستان میں اور چائنا میں, کہ چائنیز جو اتھارٹیز ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی اسپیشل ٹریننگ کروائیں گی تاکہ چائنیز سٹیزن کا پاکستان میں ان کا تحفظ کیا جا سکے. کامران کچھ یہ جس قسم کی اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو اوور آل ایک CPEC کے اوپر ویسے ہی ایک نیگیٹو ایک ایٹماسفیئر بنا ہوا تھا, اوور اے پیریڈ آف ٹائم CPEC کے اوپر کام نہیں ہو رہا. پاکستان کی جو پالیسیز ہیں فارن پالیسی خاص طور پر اس کا جو ٹلٹ ہے وہ ویسٹ کی طرف ہے. تو چائنیز ان سارے حالات کے باوجود پاکستان کے ساتھ نہ صرف کوآپریٹ کر رہے تھے بلکہ کام بھی کر رہے تھے. ابھی تک چائنا نے پاکستان کو کسی بھی نان کمٹمنٹ کے اوپر, بریچ آف ایگریمنٹ کے اوپر کسی انٹرنیشنل کورٹ میں پاکستان کو نہیں لے کے گیا CPEC کے حوالے سے. اس کے باوجود چائنیز پاکستان میں کام کر رہے تھے. ابھی بھی ٹائم ہے کامران کہ یہ اس چیز کو, اٹ از نیور لیٹ, اٹ از نیور ٹو لیٹ. اچھا, اس میں اب جو چائنا کا جو ریئیکشن ہے, دو طرح کا ریئیکشن ہے. ایک تو انہوں نے مذمت کی ہے جو اسٹیٹمنٹ ان کی طرف سے سامنے آیا ہے, اور دوسرا انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ پاکستان کو جو چین کی جو لوگ وہاں پہ کام کرتے ہیں CPEC منصوبے ہیں ان کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور فل فور انویسٹیگیٹ کریں اور پہنچیں ان لوگوں تک جنہوں نے یہ کارروائی کی ہے. دوسرا آئی تھنک اس میں جو امپورٹنٹلی کچھ چیزیں جو چائنیز پبلکلی خود نہیں کہتے وہ تھرو دیئر میڈیا بھی کہتے ہیں. مثلا گلوبل ٹائمز آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنیز جو کمیونسٹ پارٹی ہے ان کا اسپوکس پرسن ہی ہے, اس میں جو خبر چھپی اور اس میں جو کوٹ کر رہے ہیں, اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ویک اپ کال ہے کہ پاکستان کو ایسا سیکیورٹی انوائرمنٹ وہاں پہ بنانا ہوگا کہ جہاں پر چین کی جو سرمایہ کاری ہے وہ محفوظ رہے. تو اس لیے کلیئرلی وہ یہ کہہ رہے ہیں, جس طرح تمام کمٹمنٹس کے باوجود اگر وہ ورڈ یوز کریں کہ ہمیں اب جاگنا ہوگا, ویک اپ کال ہے ہمارے لیے, یہ ریپیٹڈلی اٹیکس ہوں گے تو اس کے نقصانات ہوں گے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آئی تھنک جو انڈر لائننگ اگین ان کی طرف سے میسج ہے کہ وہ یہ بھی اعتراف کر رہے ہیں کہ دے انڈرسٹینڈ کہ چائنا پاکستان کی جو کوآپریشن ہے CPEC کے بہت سے دشمن بھی ہیں, اور وہ تھرو دیز اٹیکس اس کو انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے یا جو کوآپریشن ہے یہ فردر اسٹرینتھن ہوگی, کیونکہ اس میں ایک ویو یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ان تمام جو واقعات ہیں یا ایفرٹس ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان چین سے پیچھے ہٹ جائے یا چین وڈرا کر جائے جو بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا ہے. اور پاکستان کا دوسری طرف آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کو یہ انکریز ٹیرر تھریٹ فیس کرنا پڑ رہی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان چائنا کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے, چائنا کے ساتھ ایک اس کو انکریج کر رہا ہے کہ یہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کرے. اگر چائنا یہاں پہ ہوگا ہی نہیں تو پھر کسی طرح کے اٹیکس بھی نہیں ہوں گے. تو اس میں میوچل آئی تھنک یہ کوآپریشن اور رسپانسبلٹی بھی ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کم از کم دشمن تو آپ کا ٹرائی ضرور کرے گا کہ انڈرمائن کرے, لیکن آپ کے اینڈ پر کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. اس کیس کے اندر جو بھی زیادہ تر اٹیکس ہوئے ہم نے دیکھا کہ ہمارے اینڈ پر لوپ ہولز تھے جس میں
دشمن کو موقع ملا کہ وہ آپ پہ وار کرے. کامران اب تو جو واقعہ ہو گیا اب اس کا فورینزک انہوں نے جو بھی کرنا ہے اس کے سائنٹیفک قسم کے جو ان کے منٹس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ جب یہ بھی ایک طے پایا ہوا ہے کہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے چائنیز نیشنل کے اوپر اس کی انویسٹیگیشن کیسے ہوگی, فورینزک اس کا کیسے ہوگا, وہ ساری چیزیں لیٹس ہوپ کہ ابھی بھی جو ویک اپ کال کی چائنیز نے بات کی وہ ہو جائے. بٹ میرا یہاں پہ کنسرن یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان کی فارن پالیسی کے پرسپیکٹو سے دیکھیں, آپ کا سبجیکٹ ہے یہ, دو ممالک ایسے ہیں جو ابھی بھی باوجود ہر طرح کے حالات کے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک چین ہے اور دوسرا ترکی ہے. اب یہ ٹرکی اور چین دونوں مل کے ایک پاکستان کو ان کی ہر طرح کی سپورٹ حاصل ہے. چین کو کانسٹنٹلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ہم ہر طرح کے فائنینشیل ریسورسز فراہم کرنے کے باوجود بھی ہم چائنیز سٹیزنز کو پروٹیکٹ نہیں کر پا رہے. اب کنسرن میرا یہاں پہ یہ ہے کہ اب اس میں چائنیز چونکہ کام تو رک گیا پروجیکٹ کے اوپر, پروجیکٹ میں جو ڈیلے ہوگا باقی پروجیکٹس کے اوپر چائنیز کیسے ری ایکشن کریں گے, کب کام شروع ہوگا, کمپنسیشن جو ہم نے پچھلی دفعہ دی تھی, کچھ اور کمٹمنٹس دی تھی, اس کے حوالے سے کیا ہوگا. میرا خیال ہے دس از ہائی ٹائم کہ ہمیں انٹرنلی اب صرف انویسٹیگیشن سے بڑھ کر کچھ اکاؤنٹیبلٹی کی بھی جو ہے وہ بات کر لینی چاہیے. بالکل کر لینی چاہیے, اور جن کی ذمہ داری ہے ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر انہوں نے وہ جو پروٹوکولز تھے, ایس او پیز تھے, وہ کیوں نہیں فالو کیے. اب انٹرسٹنگلی ویسے تو پاکستان میں موسٹلی جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی دہشت گرد گروہ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے. گوادر میں تربت میں جو واقعات ہوئے, جو کلدم بلوچستان لبریشن آرمی سے جڑا جو ایک مجید بریگیڈ ہے اس نے ذمہ داری قبول کی, لیکن 26 مارچ والا بشام والا جو واقعہ ہے اس کی ذمہ داری کسی گروہ نے قبول نہیں کی. جولائی 2021 میں جو واقعہ ہوا تھا اس کے میں بھی کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. انفیکٹ جو کلدم تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے کہا ہے کہ وہ اس واقعے میں ملوث نہیں ہے, لیکن جو پاکستان کے سیکیورٹی ادارے ہیں ان کو سٹل لگتا ہے کہ ٹی ٹی پی از دا مین سسپیکٹ اور ان کو استعمال کر رہی ہے یا تو بھارت یا باقی جو دوسرے پاکستان مخالف قوتیں ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ وہ پبلکلی اس کو ایڈمٹ تو نہیں کرے. اب اس سلسلے میں کہ کون اس واقعے کے پیچھے انوالو ہے, جیسے شہباز نے بھی ذکر کیا تھا, باقاعدہ طور پر پورا ایک دونوں ملکوں نے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوگا چائنیز اس میں مارے جائیں گے تو کیسے اس کو پرسو کرنا ہے. تو اس سلسلے میں چین کی جو ایک تحقیقاتی ٹیم ہے وہ آلریڈی پاکستان پہنچ گئی ہے اور انیشلی ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے. جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی, اور جو بریف کیا ہے محسن نقوی نے ابھی تک کی جو بھی تحقیقات ہوئی ہیں اور یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا, تو چین جو ہے وہ اسسٹ کرے گا پاکستان کو ان تحقیقات میں. اور آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے کہ جتنا جلد ہو اس کی تہہ تک پہنچا جائے, اگر کوئی اندرونی طور پر ہماری خامیاں ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور باقی جو عناصر ہیں ان کو بھی کیفرے کردار تک پہنچایا جائے. بہرحال یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کہ جو سیکنڈ کوارٹر کی جو اکنامک آؤٹ لک یا جو پروگرس رہی ہے اکانومی کی یا کنڈیشن کیا رہی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اکانومی پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج, اور جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ دو کے چلی گئی ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا تذکرہ اس لیے رہتا ہے کہ ایک تو ان کا ایکسٹینڈڈ ٹینیور تھا, ایک تو ان کے پاس مینڈیٹ بہت زیادہ تھا اور کہا یہی جاتا ہے کہ انہوں نے بڑا اچھا پرفارم کیا. لیکن اب جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں سیکنڈ کوارٹر کے, اور یہ وہ کوارٹر ہے, وہ سہمائی ہے جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ انچارج تھی, تو جو اکنامک نمبرز ہیں وہ تو اتنے انکریج نہیں ہیں. اور انفیکٹ یہ تو جو آؤٹ گوئنگ جو سابقہ جو فائنانس منسٹر تھیں ان کے جو دعوے تھے یہ تو ان دعووں کے بھی بالکل برعکس ہے جو گروتھ کا نمبر آیا ہے. ایک نوٹ چھوڑا تھا انہوں نے, ایک منتھلی ایک رپورٹ آتی ہے وزارت خزانہ کی, اس میں انہوں نے اپنا ایک نوٹ دیا جاتے ہوئے ڈپارٹنگ. اس میں انہوں نے کلیم کیا تھا کہ جو یہ سیکنڈ کوارٹر ہے, مطلب اکتوبر, نومبر اور دسمبر کا جو پیریڈ تھا اس مالی سال کا, اس میں جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں گروتھ ریٹ 3% رہے گا. اور اس کی انہوں نے وجہ بتائی ایگریکلچر, اور دوسرا کہا جو انڈسٹریل سیکٹر ہے نہ صرف وہ ریوائیو کر چکا ہے بلکہ اس کی بڑی اسٹرانگ پرفارمنس آ رہی ہے. تو اب تھوڑی سی بات کر لیں ایکچوئل ریزلٹ کی, کیئر ٹیکرز کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں, اور پھر آخر کار لائک اینی ادر پولیٹیشین لگتا ہے وہ بھی اسی طرح کے دعوے کر کے کچھ ثابت کرنا چاہ رہے تھے بٹ کر نہیں پائے. ناظرین, کل نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس نے سیکنڈ کوارٹر کے جو اکنامک گروتھ کے پروویژن نمبرز ہیں وہ اپروو کر دیے ہیں, اور اس کے مطابق جو پاکستان کی اکانومی اس میں گروتھ ریٹ ہوا ہے صرف 1%. یہ جو سیکنڈ سماہی تھی اس مالی سال کی اس میں 1% پاکستان کی اکانومی کا گروتھ ریٹ تھا, جبکہ پاکستان کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے 2.4.
6%. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں انمپلائمنٹ, پاورٹی, ہر چیز اب بڑھ رہی ہے. اس میں جو ایک خاص چیز ہے وہ زراعت کا شعبہ ہے. زراعت کے سیکٹر میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 5% سے بھی زیادہ ہے. اٹس اے ہیلدی ٹرینڈ. بڑی جو فصلیں ہیں اس میں اچھی گروتھ ہو رہی ہے, لیکن جو پریشان کن بات ہے یہاں پہ 2 بڑے سیکٹر جو پاکستان کی اکانومی کا اوور آل بھی ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے, سروسز, وہ اس کی گروتھ فلیٹ رہی ہے 0.01%. اور جو انڈسٹریل سیکٹر جو سب سے زیادہ نوکریاں پیدا کرتا ہے, جو سب سے زیادہ ٹیکسز دیتا ہے پاکستان کو, اس میں جو گروتھ کی بجائے کنٹریکشن ہوئی ہے کوئی 0.8% کی. تو یہ اوور آل کامران یہ پکچر ہے. اور یہ ایک تو ڈاکٹر شمشاد صاحب یہ ان ایکسپیکٹڈ ہے یا یہ ایکسپیکٹڈ ان ایکسپیکٹڈ ہے. دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے 3% کی بات کر رہے تھے نا, تو 3 کی بجائے یہاں پہ اگر گروتھ ریٹ آپ کا آ رہا ہے 1%, تو اٹ شوڈ بی اے سورس آف وری. کیونکہ ہم تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی وہ تو یہ کلیم کر رہی تھی کہ انہوں نے اکنامک اسٹیبلٹی جو ہے وہ اچیو کر لیا ہے, اب اکنامک ریکوری کی باتیں ہو رہی ہیں. اور جو پہلا کوارٹر تھا اس میں جو پروویژنل نمبر انہوں نے پہلے اپروو کیے تھے وہ 2.1% تھا. وہ نمبر بھی کل ریوائز ہوا ہے, وہ 2.1 سے بڑھ کر 2.5% ہو گیا. تو اس میں ہیلدی ٹرینڈ ہے فرسٹ کوارٹر میں. لیکن وہ جو سیکنڈ کوارٹر میں آ کے ڈپ آ گیا, پھر سیکنڈ کوارٹر میں ایک ڈپ آ گیا. اس میں ایک بہت بڑی جو وجہ یہ کہہ رہے ہیں, باقی بھی فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہیں, یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس کا جو ہے آپ کا انفلیشن ایک بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. دوسرا جو اس کے اندر ایک فیکٹر رہا ہے جس کا رول تھا وہ ہے آپ کی جو انٹرسٹ ریٹ. انفلیشن تو گزشتہ 16-18 ماہ میں کنٹینیوسلی اس میں اضافہ بڑا ہو جاتا ہے نا, جب آپ پرائسز ورک آؤٹ کرتے ہیں, اس کی گروتھ ریٹ ورک آؤٹ کرتے ہیں, تو اس کے جو ڈیفلیٹر کا جتنا بڑا سائز ہو جائے گا اتنا ہی پھر آپ کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. اٹ ہیز اے سم پوائنٹ. لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اوور آل جو ایک ٹائٹ پالیسیز حکومت امپلیمنٹ کر رہی ہے, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں اس کے علاوہ حکومت کے پاس چارہ بھی نہیں ہے, اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا. مطلب ہم آئی ایم ایف کے ایک اسٹیبلائزیشن ایک پروگرام میں ہے, دوسرے میں ہم جا رہے ہیں اسٹیبلائزیشن پروگرام میں, اور جو انٹرسٹ ریٹ کم ہونے کے باوجود اسٹیٹ بینک آف پاکستان انٹرسٹ ریٹ کم نہیں کیا. اس وقت جو آپ کا ایوریج کور انفلیشن ریٹ ہے وہ تو آپ کا 18.5% ہے. انٹرسٹ ریٹ جو اسٹیٹ بینک نے رکھا ہوا وہ 22% ہے. قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی ہے اس کا بل تو مسلسل ہے, نہ انفلیشن کم ہو رہی ہے, گروتھ کو اپنے یہاں پہ ڈیمیج کر دی. اس میں اگر آپ سیکٹورل پرفارمنس اگر دیکھیں نا, اس میں جو بڑی فصلیں ہیں کامران, اس میں اچھی گروتھ رہی ہے کوئی 8% سے بھی زیادہ, اور اس میں گندم اچھی ہوئی ہے. کاٹن, خاص طور پر کاٹن کی جو گروتھ ہے اس میں جو پروڈکشن ہے بہت بہتر ہوئی ہے. یہ جو پچھلا سال تھا اس میں افیکٹ آیا تھا اس کا سیلاب کا, اب وہ چیز ایڈریس ہو رہی ہے. تو کوئی 10 ملین بیلز پلس کی کاٹن کی پیداوار, اس کا ایک تو گروتھ میں اس کا پازیٹیو کنٹریبیوشن آ گیا. دوسرا اس کے ساتھ ہی آپ کی کاٹن کی جو امپورٹ ہے وہ کم ہوئی ہے. امپورٹ کم ہے تو کرنٹ کا خسارہ بھی کم ہو, تو اس کا اس سائڈ اوور آل ایک. تو یہ اگر آپ امیجن کریں گے اگر ایگریکلچر میں, کیونکہ ہم تو قدرت پہ یہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں, یہ اچھی گروتھ نہ ہوتی تو یہ تو پھر سیکنڈ کوارٹر کا جو نمبر ہے اس سے بھی نیچے جاتا, پھر یہ اس سے بھی نیچے جا سکتا تھا اگر ایگریکلچر گرو نہ کرتا. تو اب دیکھیں اگر آپ انڈسٹری کی حالت دیکھیں اوور آل, تو میں نے بتایا کہ اس میں کنٹریکشن ہوئی 0.8% کی. مائننگ کے اوپر بڑا فوکس آیا رہا ہے SIFC کا بھی, لیکن اس کے باوجود بھی مائننگ میں جو گروتھ ہے وہ اس طریقے سے نہیں. اس میں مائننگ میں بھی کنٹریکشن ہو گئی 4.2% کی. جو پہلا کوارٹر تھا اس میں کوئی 8% کے قریب گروتھ تھی, اور اس میں کہا جاتا کہ جو تھر کول تھی اس کا کنٹریبیوشن تھا. یہاں پہ وہ مائننگ میں اچھا, اس میں سوال کرنا چاہوں کہیں یہ وجہ تو نہیں, کیونکہ obviously جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے ایک ٹیمپریری فیز ہوتا ہے, پالیسیز کلیئر نہیں ہوتی, پتہ نہیں تھا کہ الیکشنز ہونے یا نہیں ہونے, تو یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو سرمایہ کار ہے, جو صنعت کار ہے, وہ ہولڈ کر لیتا ہے اگر اس نے کوئی بڑے وینچرز کرنے بھی ہیں, کہ جب تک انتخابات ہو نہیں جاتے, ایک کلیئرٹی مل نہیں جاتی. کیونکہ یہ جو پیریڈ جس کی ہم بات کریں بڑا انسرٹن پیریڈ تھا. آپ کو پتا ہے کہ اوور آل جو چیزیں چل رہی تھیں ملک کے اندر, کے انتخابات ہوں گے نہیں ہوں گے. ڈو یو تھنک کہ یہ فیکٹر بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فارن انویسٹمنٹ تو ایز اے ہول ایک ہولڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. فارن انویسٹمنٹ کے اندر کوئی آپ کو ایون جو لوکل آپ کا انویسٹر بھی ہے اس کا انویسٹر اس طرف انویسٹ نہیں کر رہے, لیکن جو ایگزسٹنگ انڈسٹریز ہیں وہ بھی نہیں چل رہی ہیں نا. اب جیسے اگر آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دیکھیں اس میں صرف 0.5% کی گروتھ ہے. اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے یہ اس کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے انڈسٹریل سیکٹر میں, سب سے بڑا اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ٹیکسز میں, سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے اس کے امپلائمنٹ میں, کیونکہ یہ فارمل سیکٹر ہے. تو اس کی بھی گروتھ 0.5 ہے. جو اسمال انڈسٹریز ہیں اس میں 10% کی گروتھ دکھا رہے ہیں. یہ الیکٹریسٹی جنریشن میں کامران یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ایک آ رہا ہے. بجلی کے حوالے سے آگے بھی بات کریں گے. بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کمی ہو رہی ہے. ابھی تو 1.5% کی گروتھ ہے سیکنڈ کوارٹر میں, لیکن جو پہلا کوارٹر تھا اس میں جو الیکٹریسٹی گیس اور واٹر سپلائی ہے اس میں 12.7% کی کمی ہوئی ہے. تو یہ اب لوگ جو ہیں وہ الیکٹریسٹی جنریشن سے اس میں جو خاص طور پر نیشنل گرڈ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں بیکاز آف دی کاسٹ. ڈیمانڈ کم ہو رہی ہے.
ڈیمانڈ کم اس کی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے لوگوں کی ڈیمانڈ کم ہے, لوگ اپنی جو آف گریڈ جو ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر جا رہے ہیں, جیسے یہ سولر پینل بہت مقبول ہو رہا ہے پاکستان میں, ایک فیکٹر یہ بھی. دوسرا افورڈیبلٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے, وہاں پہ بھی کنزمپشن کے اوپر اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے. کنسٹرکشن میں اب کنسٹرکشن کو کہا جاتا ہے انجن آف اکنامک گروتھ, لیکن کنسٹرکشن میں تقریباً 18% کنٹریکشن ہوئی ہے, سکڑی ہے کنسٹرکشن انڈسٹری بجائے بڑھنے کے. تو یہ بہت بڑا ایک چیلنج یہاں پہ بیکاز آف انفلیشن کی وجہ سے جو انفلیشن ہے, آپ کو قرضے بہت مہنگے ہیں, جتنی ریپڈلی چیزوں کی قیمتیں بڑھی ہیں, کنسٹرکشن بھی اب افورڈیبل نہیں رہی. بڑے بڑے جو منصوبے تھے وہ رکے ہوئے ہیں. تو جو آپ بات کر رہے تھے انویسٹمنٹ کی, یہاں پہ کنسٹرکشن پہ اس کے ایک واضح اس کا ایک امپیکٹ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. سروسز میں بھی اسی طرح برے حالات ہیں. سروسز کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں 0.01 مطلب ہوئی نہیں گروتھ, فلیٹ ہے. اگر یہ ڈسکس کر لیا ہو تو سروسز کی آپ نے اگر بات کی ہے تو اسحاق ڈار صاحب ابھی بھی جو اپنی اکنامک ایکسپرٹیز ہیں اس میں اپنی سروسز دینے کے لیے بےتاب ہے. آپ لینے کو تیار ہیں. یہ جو کونسل آف کامن انٹرسٹ کی تشکیل 9 ہوئی ہے تو یہ پہلی مرتبہ غالباً کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے ہسٹری میں کہ ایک فورن منسٹر جو ہے وہ اس کا ممبر ہوگا انسٹیڈ آف فائنانس منسٹر. تو یہ کیا مواجرہ ہے کہ آخر کیوں, اگر واقعی اس گورنمنٹ کو ان کی اکنامک ایکسپرٹیز کی اسحاق ڈار صاحب کی ضرورت تھی تو بہتر تھا کہ ان کو فائنانس منسٹر بنا دیتے ایک ہی دفعہ. دیکھیں یہ اب جس قسم کے مس سٹیپس لے رہے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, وہ کوئی اتنا اچھا ان کے لیے وہ کوئی میسج نہیں چھوڑ رہے. یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب گورننس کے حوالے سے کافی انڈر پریشر آگے ہیں, آتے ہی اقتدار سنبھالتے ہی پہلے ہی مہینے میں. بات ٹھیک ہے آپ کی کہ اگر آپ نے ڈار صاحب کی ایکسپرٹیز سے بینیفٹ لینا تھا تو ان کو بہتر تھا فائنانس منسٹر بنا دیتے. اس وقت بھی جو جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا کہ ان کا دل نہیں لگ رہا وزارت خارجہ میں, کافی وہ بجھے سے لگ رہے ہیں. تو ان کا جو گھر ہے, جو ان کو جس ساری زندگی جہاں پہ انہوں نے کام کیا وہ کیوں بلاک کیا ہے, فائنانس منسٹری ہے. تو یہ بھی ناظرین کچھ اسی قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ مشترکہ مفادات کی کونسل یہ آئینی ایک باڈی ہے جو فیڈرل جو سینٹر ہوتا ہے اور جو پروونشل گورنمنٹس ہوتی ہیں, پروونسز ہوتے ہیں, ان کے درمیان جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے فیصلے کرتے ہیں. انتہائی اہم یہ باڈی ہے. آپ کی ایون کہ اگر پاپولیشن سینسس بھی ہوتا ہے تو اس کا جو اپروول ہے حتمی وہ بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ دیتی ہے. باقی جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے کچھ معدنی وسائل کی, اس کے حوالے سے بھی جو اہم فیصلے ہیں, تمام وہ ایشوز جو کہ مشترکہ ہیں وفاق میں اور صوبوں کے درمیان, وہ اس کی رسپانسبلٹی میں آتا ہے. اس کی ریکانسٹیٹیوشن کی ہے پرائم منسٹر نے. اس میں امپورٹنٹلی ہمیشہ پرائم منسٹر ہی اس کے چیئرمین ہوتے ہیں, اور اس کے 4 ممبر جو اس کے ادر ہوتے ہیں وہ چاروں صوبائی جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ اس کے ممبرز ہوتے ہیں, ابھی بھی ہیں. پر جو چینج آیا ہے اس دفعہ, جو 3 ایڈیشنل ممبرز جو فیڈرل گورنمنٹ لگاتی ہے, کبھی 4 کبھی 3, تو اس میں امپورٹنٹلی ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں محمد اورنگزیب صاحب وہ مسنگ ہیں. ایک دفعہ پھر یہاں پہ لگتا ہے کچھ جو پی ایم ایل این کی اندرونی سیاست ہے اس نے اپنا اہم رول پلے کیا ہے. فائنانس منسٹر کا کونسل آف کامن انٹرسٹ کا ممبر نہ ہونا میرا خیال اس سے بڑی کوئی شاکنگ بات نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ سارے مالی معاملات ہوتے ہیں, زیادہ تر مالی معاملات ہوتے ہیں جس کے اوپر یہ ہوتا ہے فوکس. اور اس میں پروونشل ریپرزنٹیشن بھی اس طریقے سے نہیں آ رہی جو ایڈیشنل جو ممبرز لگاتی ہے وفاقی حکومت. اسحاق ڈار صاحب جو فورن منسٹر ہیں وہ اس کے ممبر لگائے ہیں پرائم منسٹر نے, وہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے. خواجہ محمد آصف صاحب جو ڈیفنس منسٹر ہیں, ایویشن منسٹر ہیں, وہ بھی پنجاب سے ہیں. اور خیبر پختونخوا سے اس میں امیر مقام صاحب ہیں جو منسٹر آف اسٹیٹ اینڈ فرنٹیئر ریجنز ہیں, ان کو اس کا ممبر لگایا گیا ہے. سندھ کا کوئی ممبر نہیں ہے اس کا فیڈرل گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن جو ہے اس میں, اور خیبر پختونخوا سے تو یہ آگے بلوچستان کا کوئی ممبر نہیں. کامران بڑی ہی ایک سٹرینج قسم کی یہ کانسٹیٹیوشن, مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس وقت وزیر اعظم صاحب کو ایڈوائز کون کرے اس قسم کے فیصلے. اور یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی جو ڈفرنٹ کیبنٹ کمیٹیز تشکیل دی اس میں پہلے تشکیل کر کے پھر اس کو ریوائز کرنا پڑا. تو اٹ اپیئرز کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف جو ہیں اٹ سیمز انڈر پریشر ہیں فرام دا ورڈ کو. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے کہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے, کتنا اضافہ ہونے جا رہا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس آپ کے لیے کوئی اچھی خبر اس طرح سے ہوتی نہیں ہے, کیونکہ جو بجلی کی قیمتیں ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اب اضافہ ہی ہو رہا ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے, کیئر ٹیکر ہو, پی ٹی آئی ہو, یہ گورنمنٹ آئی ہے, کوئی اور آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ
پاس آن کرتے رہتے ہیں جو ان کی اپنی کوتاہیاں انکمپیٹنس ہے, اور ایک دفعہ پھر فردر جو ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اور کتنا اضافہ کریں گے. میں کل ہو نہیں رہی, اضافہ ہو گیا ہے. میں کل ہی ویسے ہی اتفاقاً جو بجلی کا میرا بل آیا تو جو میں دیکھ رہا تھا پرانا بل کی بھی ہسٹری ہوتی ہے, تو پچھلے مارچ میں جو بل تھا سیم نمبر آف یونٹس وہی تھی, کوئی 7,500 بل تھا, تو اس دفعہ اتنی یونٹس جلی تو بل کوئی تھا وہ 22,000 روپے. تو اتنا ڈفرنس ہے ایک سال کے اندر, اور یہ ڈفرنس میرے خیال میں یہاں پہ رکے گا نہیں. ہو سکتا ہے کہ جب ہم اگلے سال پروگرام کر رہے ہوں گے, آج 22,000 آیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ 50,000 ہوگا یا 40,000 ہوگا. یہ جو ابھی انہوں نے انکریز کیا, نیپرا نے اپروو کیا ہے, وہ سیکنڈ کوارٹر جو ہے جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے اس کے پیریڈ کے لیے ہے. اب بجلی کی قیمتوں میں 3 طرح کا اضافہ ہوتا ہے. ماہانہ جو ہر مہینے اوپر نیچے قیمتیں ہوتی رہتی ہیں, زیادہ تو اوپر ہی جاتی ہیں, پچھلی دفعہ 7 روپے فی یونٹ گیا سہ ماہی بنیاد پہ جس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر ایک ہوتا ہے اینول بیس ایڈجسٹمنٹ جو کہ آپ کی جولائی میں آتی ہے. پچھلی دفعہ کوئی 7.5 سے 8 روپے, ریورس گیئر کوئی نہیں ہے, ریورس گیئر ابھی تک کوئی نہیں, ابھی لگے گا بھی نہیں ابھی. تو ابھی نیپرا نے سیکنڈ کوارٹر کی مد میں جو انکریز کیا وہ 2 روپے 76 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے, اور اس کا اطلاق ہوگا اپریل مئی اور جون کے جو آپ کے بلز ہوں گے ایکسکلوڈنگ ٹیکسز کوئی 85 ارب روپے اضافی کنزیومر سے یہ 3 ماہ کے عرصہ میں لیا جائے گا. 18% ٹیکس اوپر ڈال لیں آپ تو یہ آپ کو تقریباً کوئی 100 ارب روپیہ اضافی کنزیومر سے یہ وصول ہونے جا رہا ہے. اور یہ تو ہو گیا سیکنڈ کوارٹر کے, پھر اگلی بھی کوارٹرلی 2 ریویژنز آنی ہیں, اور جو بڑی ریویژن آ رہی ہے وہ جولائی کے بلوں میں آپ کو ملے گی, اور آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت بھی وہ ان کو کرنا پڑے گا. لیکن کامران اس کے اندر جو ایک چیز امپورٹنٹ ہے, بجٹ کی بھی تیاری شروع ہو گئی ہے. جتنا بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, لگتا تو یہ تھا کہ کم از کم سبسڈیز کی جو ریکوائرمنٹس ہیں, کہا تو یہ جاتا ہے نا کہ سیکٹر کو وائبل کرنا ہے, بجٹ کے اوپر بوجھ کم کرنا ہے, تو وہ سبسڈیز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ بھی کم ہونی چاہیے, تو وہ بھی کم نہیں ہو رہی. اس مالی سال میں 976 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی پاور سیکٹر کو. اگلے مالی سال کے لیے جو توانائی کی وزارت ہے اس نے 1234 ارب روپے کی مزید سبسڈی مانگ لی ہے. اس سال سے کچھ 26% زیادہ ہے. یہ اس کے باوجود ہے کہ جتنا اس میں اضافہ کیا گیا بجلی کی قیمتوں کے, تو اور یہ سبسڈی جاتی کدھر ہے, بریک ڈاؤن اگر آپ بتائیں. اس میں جو میجر جو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی, مطلب وہ جو کنزیومر جو 200 یونٹس تک استعمال کرتا ہے اس کو ابھی بھی گورنمنٹ پورا چارج نہیں کر رہی, تو اس میں 276 ارب روپیہ تو جائے گا جو 10 پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو. یہ اس میں بھی کوئی تقریباً آپ کو 84% اضافہ ہے. اس سال 150 ارب تھا, اب 276 ارب روپیہ. جو کہ الیکٹرک کے کنزیومرز ہیں ان کے لیے علیحدہ انہوں نے سبسڈی مانگی 174 ارب روپیہ, تو دونوں کو ملا کے کوئی 450 ارب روپیہ جو ہے وہ صرف جو ٹیرف ڈیفرنشل سبسڈی کے لیے مانگا گیا. یاد رہے یہ جو پیسہ ہے یہ صرف وہ ہے جو بجٹ سے جائے گا. اس کے علاوہ جو کچھ سبسڈیز ہیں وہ جو ریزیڈینشل, کمرشل اور آپ کے انڈسٹریل کنزیومرز ہیں ان سے ریکوری سے علاوہ ہوتی ہے, وہ بھی کراس سبسیڈائز کر کے, جس کے اوپر ہم نے بڑے ڈیٹیل پروگرام بھی کیا تھا, وہ کنزیومر سے بھی وصول ہوگا, تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. پھر اس کے اندر ایک انہوں نے کہ الیکٹرک کے بھی کوئی 88 ارب روپے ماضی کے دینے ہیں, حالانکہ اس کے ایریا زیادہ بنتے ہیں. فاٹا کی سبسڈی ابھی بھی کامران جا رہی ہے, جو اب تو وہ فاٹا مرج ہو گیا کے پی میں, اس کے لیے انہوں نے 65 ارب روپیہ ایک مانگا ہوا اس سال کی سبسڈی کے لیے, اور کچھ 86 ارب روپے ان کے ماضی کے جو ایریاز ہیں وہ کلیئر کرنے کے لیے. یہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے ہمیشہ, ٹرانسپیرنسی کے ایشوز ہیں, اور یہ جتنا یہاں پہ سبسڈی مانگی جاتی ہے اتنی سبسڈی یہاں پہ بنتی نہیں ہے. بلوچستان کی ایگریکلچر کی ٹیوب ویل, پھر جو ٹیرف ڈیفرنس سبسڈی جو اے جے کے کنزیومرز کی ہے, آزاد جموں اینڈ کشمیر کی, چونکہ ان کو ہم نے ایک معاہدے کے تحت ان سے کم بجلی کی قیمت وصول کرتے ہیں اور ایکچوئل قیمت زیادہ, تو 108 ارب روپیہ وہاں پہ. پھر وفاقی حکومت نے کچھ ادائیگیاں کرنی ہے, 40 ارب روپیہ اس کا ہے. اس کے ساتھ ہی کچھ سرکولر ڈیٹ ریڈکشن پلان کے لیے کوئی 100 ارب روپیہ ہے, تو یہ اس کا کوئی میجر بریک اپ ہے اس کی سبسڈی کا. تو اس لیے عوام کے لیے مطلب کوئی اس طریقے سے ریلیف نہیں ہے, اور نہیں ریلیف کہاں سے آئے گا عوام کے لیے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے. ابھی اس میں یہ بھی ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ تو انہوں نے مانگی ہے 450 ارب روپیہ ایک انہوں نے مانگا ہے اس کے لیے ٹیرف کے لیے, 108 ارب اے جے کے لیے مانگا ہے. اس میں دیکھنے والی بات ہے کہ وزارت خزانہ دیتی کتنا ہے. تو اگر 450 ارب روپے سے کم سبسڈی دی جاتی ہے تو پھر جو اگلا انکریز آئے گا وہ اس کو پھر بڑھ جائے گا. اس کا مطلب ہے وہ کاسٹ جو ہے وہ عام صارفین سے وہ ریکور کریں گے, یا تو عام صارفین سے ریکور کریں گے, کسی اور کنزیومرز کو اوپر والی کیٹیگری کو پاس آن کریں گے, یا بجلی کی قیمتیں سب کے لیے بڑھائیں گے. کچھ نہ کچھ ان کو کرنا پڑے گا, کیونکہ کراس سبسڈی کے اوپر بھی اب آئی ایم ایف کا جو ہے وہ آبجیکشن وہ کرنا شروع ہو گئی ہے, لیکن ابھی اس پہ ان کی پالیسی چل رہی ہے. اس پہ اصل جو ہے نا وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے. ان کا یہ تھا کہ اس سال جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ 2310 ارب روپے سے بڑھنا نہیں چاہیے, اس کے باوجود سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے. اور ابھی ہم نے آئی ایم ایف کو کمٹمنٹ یہ کر دی ہے, یہ تو بات کر رہے ہیں نا اگلے سال کے بجٹ کی سبسڈی کی,
ہم نے IMF کو یہ کمٹمنٹ کر دی ہے کہ اگر یہ 2310 ارب روپے کی سبسڈی جو سرکولر ڈیٹ کا جو فگر ہے یہ ہمیں اچیو ہوتا ہوا نظر نہیں آتا تو پھر ہو سکتا ہے پھر جون سے پہلے ایک اور قیمتوں میں اضافہ آئے بجلی کی. چلیں مطلب کوئی اس طرح سے اچھی خبر نہیں ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن کا, اور اس میں بھی پاکستان کی عوام کے لیے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. وہ کیوں ہے ایسا, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل بھی جو وزیر خزانہ ہے محمد اورنگزیب صاحب, وہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے اور کلیئرلی کہہ رہے تھے کہ جو حکومتیں ہیں ان کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا اور they have nothing to do with the business. اور پھر انہوں نے ذکر کیا کہ جو جتنی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں خاص کر کے PIA, اس کو ہر صورت جو ہے پرائیویٹائز کیا جائے گا. ویسے بھی پرائم منسٹر نے ایک ڈیڈ لائن رکھی ہے کہ غالباً جون تک یہ پروسیس جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا جائے, لیکن یہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہے نہیں. ہم نے دیکھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی جیت تھی جب اتنی جو پرائیویٹائزیشن کے اس وقت کے جو وزیر تھے جتنی ان کو اتھارٹی دی گئی, اس کے باوجود کئی ایسی ہرڈلز آئیں کہ وہ ڈیڈ لائن کو میٹ نہ کر سکے. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم PIA کی پرائیویٹائزیشن دیکھ سکیں, لیکن اگین جو کڑوی گولی ہے وہ ٹیکس پیئرز کو برداشت کرنا پڑے گی. ہم نے اس پہ ڈیٹیل پروگرام کیا تھا کہ پلان ان کا کیا بنا ہے. پلان اس وقت یہ بنا ہے کہ جو PIA ہے اس کے اوپر تقریباً 825 ارب روپے کے منیمم اس کے اوپر واجبات ہیں جو اس نے ادا کرنے ہیں. اب پلان یہ بنا ہے کچھ 650 سے 660 ارب روپیہ جو اس میں ہے وہ ایک نئی کمپنی بنائی جائے گی جس کا جو کہ بن گئی ہے PIA ہولڈنگ کمپنی. اس کے اندر بیڈ PIA اس کے اندر وہ قرضہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا اور وہاں سے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کو سروس کرے گی. اس پہ خبر اب یہ جو ہم ابھی ڈسکس کریں, اس ہفتے بلکہ 2 دن پہلے ہی PIA ہولڈنگ کمپنی کا ایک نیا بورڈ بنایا گیا. اس بورڈ بنا کے جس کے نئے چیئرمین ہے طارق باجوہ جو اسپیشل اسسٹنٹ رہے ہیں وزیر اعظم کے فائنانس میں PDM 1 کی جو گورنمنٹ تھی, ان کو PIA ہولڈنگ کمپنی کا انہوں نے بنا دیا اب چیئرمین. اور یہ منگل والے دن غالباً اس کا بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوا. بدھ کو ایمرجنسی میں ہولڈنگ کمپنی کی میٹنگ کال ہوئی اور ان کو کہا کہ جی جو کمرشل بینکوں سے 268 ارب روپے کا جو قرض لیا ہے PIA نے, اس کی آپ ریسٹرکچرنگ کی اس کی منظوری دے دیں. تو انہوں نے ایک ورچوئل ایمرجنسی میں میٹنگ کی اور مجھے لگ ایسے رہا تھا جس قسم کے فیصلے ہوئے کہ انہوں نے شاید جو ٹرم شیٹ ایگری کی تھی وزارت خزانہ نے کمرشل بینکوں کے ساتھ وہ بھی پورے طریقے سے پڑھی نہیں اور انہوں نے اس کی منظوری. اس ٹرم شیٹ میں کیا تھا کہ 268 ارب کا جو قرضہ بھی واپس کرنا ہے PIA نے وہ ہولڈنگ کمپنی میں آ گیا اور ہولڈنگ کمپنی سے آگے وہ ذمہ داری بن گئی وفاقی حکومت کی وزارت خزانہ کی. مطلب یہ ہے کہ ٹیکس پیئرز کی. 268 ارب بینک ایگری ہو گئے اس کو 10 سال کے لیے مؤخر کرنے کے لیے, لیکن اس میں ابھی اس کا 23.5% انٹرسٹ ریٹ وہ لیتے ہیں اس کے اوپر. تو وہ دے ہیو ایگریڈ کہ وہ جو انٹرسٹ ریٹ ہوگا وہ 12% پہ انہوں نے کم کر دیا ہے, بٹ وہ اس کی سروسنگ ہوگی 10 سال. سالانہ کوئی 32 ارب روپیہ جو ہے وہ وہاں سے گورنمنٹ جو ہے اس کو صرف سود میں دے گی اور پھر 10 سال بعد اس کی ادائیگی ہوگی. دوسرا اس کے اندر یہ یہاں پہ تو اچھی چیز انہوں نے ایٹ لیسٹ یہ کہ انٹرسٹ ریٹ کچھ کم کروا لیا ہے. بینکس کو اس کے اوپر اتنا خوش نہیں تھے, بٹ ناظرین چونکہ ایک اور جو چیز اس میں پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے 2 کمرشل بینکوں کو, نیشنل بینک آف پاکستان کو اور حبیب بینک لمیٹڈ کو. ان کا جو ڈومیسٹک ڈیٹ تھا اس پہ تو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے, وہ جتنے بھی 9-10 لینڈرز تھے سب کا ایک ہی ٹریٹمنٹ ہوا ہے. ان دونوں بینکوں نے کوئی $88 ملین یا 25 ارب روپے کا قرضہ دیا ہوا غیر ملکی کرنسی میں PIA کو, جس میں زیادہ تر جو NBP کا ہے کوئی $74 ملین کا اور $14 ملین حبیب بینک نے دیا. اب یہ والا جو قرض ہے اس کے اوپر اس وقت جو شرح سود ہے وہ بنتی ہے تقریباً 11% ڈالر ٹرمز میں اور یہ 5 سال میں واپس کرنا ہے. وزارت خزانہ نے یہ فیصلہ کیا جس کی بورڈ نے بھی اپروول دے دی ہے کہ یہ والا جو قرضہ ہے یہ ریسکیجول نہیں ہوگا, اس کی ریسٹرکچرنگ نہیں ہوگی, نہ اس کا جو ٹینر ہے واپسی کا وہ بڑھے گا 10 سال تک اور نہ ہی اس پہ جو سود ہے وہ کم ہوگا. تو اس میں یہ ایک پریفرنشل ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے وچ از ناٹ اے گڈ سائن. ٹرانسپیرنسی اور جو ایکویلٹی یہ ڈیمانڈ کرتی تھی کہ باقی جہاں پہ جو ٹریٹمنٹ دیا گیا ہے ڈیٹ کو, یہ جو فورن قرضے والا کمپوننٹ تھا اس پہ HBL کو اور NBP کو کوئی پریفرنشل ٹریٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا. اس کا نقصان یہ ہوا ہے, 2 نقصانات ہیں اس کے. ایک تو یہ کہ حکومت پاکستان نے چونکہ اب یہ قرضہ دینا, PIA نے تو دینا نہیں ہے, تو انٹرسٹ جو سالانہ اس کے اوپر جائے گا 5 سال میں وہ زیادہ جائے گا. دوسرا ڈالر ٹرمز میں ہی یہ حکومت نے اپنی ذمہ داری لے لی. آج ڈالر اگر 280 روپے کا ہے ایک,
تو آج سے 5 سال بعد وہ 280 روپے کا نہیں ہوگا. وہ کوئی بھی ریٹ ہو سکتا ہے, 400 بھی ہو سکتا ہے, 300 بھی ہو سکتا ہے, 500 بھی ہو سکتا ہے. تو اس وقت جو آج کا 25 ارب ہے وہ کتنا ہوگا, کتنا نہیں ہوگا, یہ ایک اور ایکسچینج ریٹ جو رسک ہے کامران حکومت. لیکن اس میں انٹرسٹنگ دیکھیں, جو نیشنل بینک آف پاکستان ہے وہ تو سرکار کا بینک ہے نا, تو 88 ملین میں سے کہہ رہے ہیں ڈالر میں سے 74 ان کا قرضہ ہے جو, تو یہ مطلب خود ہی حکومت فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. مطلب نیشنل بینک ایک پرائیویٹ آپ کے تو ہے نا, یہ اسٹاک مارکیٹ میں لسٹڈ ہے نا, شیئر ہولڈرز کا بھی تو پیسہ ہے نا. وہ پوائنٹ یہ نہیں ہے, پوائنٹ بڑا سمپل سا ہے کہ آپ جب ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کر رہے ہو اور ڈومیسٹک جو آپ کی ڈیٹ ہے اس میں تو آپ تمام بینکوں کو ایکول ٹریٹمنٹ دے رہے ہو. جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس کا جو فارن کرنسی لون کمپوننٹ ہے اس میں آپ 2 بینکوں کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ کیوں دے رہے ہو؟ اس کے اوپر پرپوزل دیا گیا تھا وزارت خزانہ کی طرف سے اور وزارت خزانہ سے ہی شوٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے. تو کیا باقی جو بینک ان کا فارن لون کمپوننٹ نہیں تھا؟ ایک ہے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کا کوئی $10 ملین کا وہ ری پے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر اس طرح کی پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی گئی تو پھر یہ سوال اٹھے گا کہ محمد اورنگزیب صاحب کے اوپر, ان کو اس کے اوپر زیادہ ویجیلنٹ رہنا چاہیے. اس قسم کی چیز اگر وزارت سے ان کے پاس کوئی آتی بھی ہے تو بجائے کوئی فیور کرنے کے ان کو تو کہنا چاہیے تھا کہ میرٹ کے اوپر اس کو ڈیل کرو. یہاں پہ میرٹ پہ ڈیل نہیں ہوا. چلیں بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیسے یہ معاملہ اب آگے بڑھتا ہے. کیا اتنی تگ و دو کے باوجود جو PIA کی پرائیویٹائزیشن ہے وہ ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. مجھے کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.